صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعت شریف کا دوسرا اشعار سماعت فرمائیں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کے جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ ایک عاشق کے لیے سب کچھ مدینہ ہے، اور گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی کو محبت ہوتی ہے، جب سرکار کی محبت میں عاشق تڑپتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کے جانب نہ کیسے کھینچوں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اور عاشق جب مدینہ پہنچتے ہیں، اب یہ کیا کہتے ہیں، سماعت کیجیے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ جب کوئی حاجی حج کرنے پہنچتے ہیں، کتنے شوق سے وہ گھر سے نکلتے ہیں، ایک جلوس لے کر کے پہلے گھومتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں، کیونکہ خوشی کی کوئی انتہا اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جب آتے ہیں تو اس کے دل سے پوچھیے کہ کیا گزرتا ہے۔ مدینہ چھوڑ کر کے وہ آنا نہیں چاہتے ہیں، ان کا دل یہی کہتا ہے کہ کاش یہیں رہنے کا موقع ملتا، یہیں میری موت ہوتی، یہیں میری مدفن ہو جاتی، کہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار سب سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ اور جب کوئی عمرہ کرنے والے عمرہ کرنے جاتے ہیں، مکہ میں گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، سماعت کیجیے۔ مکہ میں
عمر کرنا تھا سو کر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ مکہ میں ہے اور کعبے کا کعبہ مدینے میں ہے۔ اور اگلا شعر دیکھیں کہ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جس کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے۔ اور آخری شعر سماعت کیجیے، جب کوئی دیوانہ نبی کی محبت میں، نبی کی یاد میں کبھی بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کبھی مدینہ ایسا تھا، مکہ ایسا ہے، مدینے میں ایسے ہے، مکہ میں ایسا ہے، تو ان کی جو ہے سارا خیال جو ہے مکہ اور مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی، میں واجد یہاں رہوں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود الکریم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، بے شک قیامت کے دن جو ہے مجرموں کو چھانٹ کر کے الگ کر دیا جائے گا، گنہگاروں کو، پاپیوں کو، مجرموں کو چھانٹ کر کے الگ کیا جائے گا۔ رب فرمائے گا کہ میرے بندے دنیا گھوم کر کے آیا ہے تو اب ایک دم مومنوں کی جماعت سے چھٹ کر کے الگ ہو جاؤ، نیکوکاروں سے چھٹ کر کے الگ ہو جاؤ۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس مختصر بات کو سماعت کیجیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آپ لوگ ہم لوگ کنڈیلا کا فاتحہ کراتے ہیں، بہار میں کم ہوتا ہے لیکن یو پی میں زیادہ ہوتا ہے، کرانا چاہیے، فاتحہ ہے۔ لیکن امام جعفر صادق جو ہے اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے مریدوں، اے لوگو، اگر بروز قیامت تم مجھ سے پہلے بخشے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں میری بھی سفارش کرنا اور میں بھی بخشا جاؤں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ مالک جنت تو آپ کا نانا ہے، جنت آپ کے گھر کی ہے، سب کچھ تو آپ لوگ کا ہے، اور آپ ہو کر کے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے بخشے گئے تو میری بھی سفارش کرنا۔
حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ لوگوں پریشانی تو اسی بات کی ہے کہ مالک جنت میرا نانا ہے. اگر کل میدان محشر میں میرا نانا مجھ سے پوچھ دیے کہ میرے نواسے دنیا میں رہ کر کے دین کی کتنی خدمت کیا ہے تو میں اپنے نانا کو کیا جواب دوں گا؟ اے میرے دوستو ذرا جانتے ہیں حضرت امام جعفر کی شخصیت کیا ہے؟ امام جعفر کتنے پہنچے ہوئے ہیں؟ آج کروڑوں حنفی جو امام اعظم کے مسلک پر چلتے ہیں، امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے تو امام اعظم جو ہے پریشان ہو جاتے، امام اعظم جو ہے برباد ہو جاتے. امام اعظم کو سنبھالنے والا امام جعفر جیسی شخصیت ہے، اور وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ لوگوں اگر مجھ سے پہلے تم لوگ بخشے گئے تو کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت کا میری سفارش کرنا تاکہ میں بھی بخشے جاؤں. وہ ہے کہ وہ اتنی پریشانی میں ہے، اور ہم لوگ جو ہے کہ نہ فجر پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نہ نماز سے مطلب ہے، نہ روزے سے مطلب ہے، نہ دین سے مطلب ہے، نہ شریعت سے مطلب ہے، اور پھر کہتا ہے کہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ بخشنے والا پاک پروردگار ہے. اے میرے دوستوں میں کہتا ہوں اللہ واقعی پاک پروردگار ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، قدوس بھی ہے، رب العالمین بھی ہے. لیکن جو مطلب ہم لوگوں نے نکال کے رکھا ہے یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ کچھ بھی مت کیجئے وہاں بخشے جائیں گے. نہیں نہیں، امام اعظم جو ہے سب کچھ کرنے کے باوجود کہتے ہیں اے لوگوں وعدہ کرو اگر مجھ سے پہلے تمہاری بخشش ہو گئی تو مجھے بھی جنت میں لے کے جاؤ گے. اے میرے دوستو کل میدان محشر قائم ہوگا، نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچیں گے. اگر میرا نبی سوال کر دیے اے میری امتیو دنیا میں تم رہتا تھا، نماز فجر کہاں ہے، نماز ظہر کہاں ہے؟ اگر میرے نبی نے پوچھ دیا اے لوگوں داڑھی رکھنا میری سنت تھی تو پھر تم نے داڑھی کو منڈا کر کے گٹروں پہ کیوں پھینک دیا ہے؟ اے لوگوں نماز پڑھنا تم پر فرض تھا، نماز چھوڑ کے اپنی زندگی کیوں گزاری ہے؟ اگر میرے نبی وہاں پوچھ دیے تب کیا حال ہوگا؟ آقا کریم فرماتے ہیں اس وقت جو ہے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کہیں گے، اولیاء بھی نفسی نفسی کہیں گے، ہر انسان نفسی نفسی کہیں گے. اس وقت کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. اس وقت حضرت موسیٰ بھی کہیں گے، حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے اے اللہ آج میرے لیے امان عطا فرما دے. وہ کسی کے لیے اس وقت نہیں کہیں گے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنا گھٹنا زمین پہ ٹیک دیں گے اور کہیں گے مولا آج میں کسی کے لیے امان نہیں مانگ رہا ہوں، آج مجھے تو بچا لے، آج میری بخش مجھے بچا لے. جبکہ وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ بے گناہ ہے، بے خطا ہے، نہ ان سے خطا ہو سکتی ہے نہ ان سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے اے پاک پروردگار آج ہماری شفاعت فرما. لیکن میرے دوستو آج امتیوں کا کیا حال ہے؟ ایک گھر میں اگر ایک باپ ہے، 3 بیٹا 2 بیٹی ہے، ایک ماں ایک بیوی ایک بہن ہے، تو اس گھر کے لوگ بامشکل بورا بڑھیا نماز پڑھتے ہیں، باقی لوگ اپنی زندگی بے نمازی کے ساتھ گزار دیتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حد بلوغیت کو پار کرنے کے بعد چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو چاہے بوڑھا ہو یا بڑھیا ہو ان سب پر نماز فرض ہوتا ہے. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کوئی چھوڑتا ہے تو اسی وقت جو ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک وقت کی نماز اگر چھوٹ گئی ہے
فرشتے اسی وقت جو ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیتے ہیں. پھر دوسرے وقت کی نماز چھوٹی ہے, پھر اس کا نام لکھا جاتا ہے. ایک کے بعد دیگر جتنے دن اس نے نماز نہیں پڑھا ہر دن کے بدلے میں اس کا لکھا گیا ہے. اب آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر ایک وقت کی نماز کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے اس کو کروڑوں کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا. اے میرے دوستو, اب آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر اس نام کو وہاں سے مٹانا ہے جس دروازے پر نام لکھا گیا ہے, اگر اس نام کو مٹانا ہے تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے اور نماز پڑھنا شروع کیجئے اور اللہ سے وعدہ کیجئے کہ مولا جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہے اسے قضا پڑھنے کی توفیق دے اور قضا پڑھ کر کے اس نماز کو ادا کرے اور وہاں سے نام مٹائے, ورنہ نام پہلے سے لکھا گیا ہے, پھر صرف مرنے کی دیری ہے, مریں گے اسی دروازے سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس لیے کہ میدان محشر میں کسی کا شکل دیکھ کر کے, کسی کی صورت دیکھ کر کے, کسی کا خاندان دیکھ کر کے, کسی کا رشتہ دار دیکھ کر کے نہیں بخشا جائے گا. بخشا جائے گا تو عمل اور ایمان کی بنیاد پر بخشا جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھ کر کے اپنا سر نیچے کر کے رو رہے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پوچھنے لگی کہ ابا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے بیٹی جب میں معراج کی رات گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ عورتیں اپنے بال کے بل پر بندھا ہوا الٹا لٹکایا گیا ہے اس کو, اور اس کا ماتھا اس قدر گرم ہے کہ اس کا دماغ کھول رہا ہے. جہنم میں جانا ہی یہ سب سے بڑا عذاب ہے. آقا فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کو الٹا بال کے بل پر لٹکایا گیا تھا. اس عذاب کو دیکھ کر کے میں رو رہا ہوں. حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ ان عورتوں کو الٹا سر کے بل پر کیوں لٹکایا گیا تھا؟ میرے نبی فرماتے ہیں او فاطمہ اگلے نبی کی امت میں کچھ عورتیں ایسی بھی تھی جو کسی کے سامنے جاتی تھی وہ اپنے سر کے بال کو کھول کر کے جاتی تھی, اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا کے جاتی تھی, یعنی لنگا سر ہو کر کے کسی کے سامنے وہ چلے جاتی تھی. اس کے وجہ میں اسی کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں الٹا لٹکا کر کے اس کا سر کو کھولا رہا ہے. حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ ان عورتوں کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اے میرے دوستو آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے, ہمارے گھر کی عورتیں ہو یا ہماری گھر کی بہن بیٹی ہو, ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں رہتا ہے, ان کا سر کا دوپٹہ جو ہے وہ مفلر بن چکا ہے. لیکن مدینے والے آقا کل معراج کی رات میں جو عورتوں پر عذاب دیتے ہوئے دیکھا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں ان عورتوں کی قصور اتنی تھی, غلطی اتنی تھی کہ ان کا سر جو ہے برہنہ تھا, اس وجہ سے اس کو عذاب دیا گیا ہے. آج کی عورتیں نہ نماز پڑھتی ہے, سب کے بارے میں نہیں لیکن زیادہ تر عورتیں جو ہے نماز بھی نہیں پڑھتی ہے, روزہ بھی کم رکھتی ہے, عبادت بھی کم کرتی ہے, اکثر ناپاکی میں زندگی گزار دیتی ہے, ٹی وی سیریل دیکھتے ہوئے اس کی زندگی گزر رہی ہے. کل یہ مرے گی اس کا کیا حال ہوگا؟ اے میری ماں بہنوں تم بھی غور سے سنو, وہاں تمہیں کوئی بچانے نہیں جائے گا, نہ تیرا بیٹا جائے گا, نہ بھائی جائے گا, نہ باپ جائے گا, نہ رشتہ دار جائے گا. اکیلے تم کو منزل طے کرنا ہے, اکیلے تمہیں حساب دینا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ان عورتوں کو جو سزا دیا گیا تھا اس سزا کو دیکھ کر کے میں رو رہا ہوں. آج کی عورتوں کا کیا حال ہے, یہ نماز سے کوسوں دور ہے, نہ ان کو نماز کے بارے میں پتا ہے کہ نماز میں کیا فرض ہے, کیا واجب ہے, کیا سنت
عبادت ہے, دین میں کیا فرائض ہے, نہ غسل کا طریقہ معلوم ہے. آج کی عورتیں بچہ پیدا ہوتی ہے, اگر کوئی عورت سن رہی ہے تو برا نہ سمجھے, لیکن حقیقت یہی ہے. آج کی عورتیں بہانہ بناتی ہے, اگر بچہ پیدا ہو جائے تو 40 دن تک ناپاک رہتی ہے. وہ جو خون نفاس کا آتا ہے اس کی مدت 40 دن تک ہے, لیکن یہ خون اکثر جو ہے پہلے ہی آنا بند ہو جاتا ہے. اب مسئلہ کہتا ہے, شریعت کہتی ہے اگر وہ خون 2 گھنٹہ کے اندر بند ہو گیا, اب عورتوں پر فرض ہے وہ غسل کرے, نماز پڑھے. 2 دن کے بعد بند ہوا, عورتوں پر فرض ہے وہ غسل کرے, پاکی حاصل کرے اور نماز جا کے پڑھے. اگر 5 دن میں بند ہوتا ہے, 10 دن میں بند ہوتا ہے, مدت اس کی 40 دن ہے. اگر اس سے پہلے بند ہو جائے وہ خون آنا تو اس پر غسل بھی فرض ہوتا ہے, نماز بھی فرض ہوتی ہے. اب اس کو پاکی حاصل کرنا ہوگا. لیکن ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہے, پاک ہونے کے باوجود بھی غسل نہیں کرتی ہے, ہفتہ ہفتہ ناپاکی میں زندگی گزر رہی ہے. اے میری ماں بہنوں تم بھی سنو, اگر ایک وقت کی نماز تم بھی جان بوجھ کر کے چھوڑ رہی ہو, اپنی زندگی کو جہنم کے طرف تم لے کے جا رہی ہو, وہاں تمہیں کوئی نہیں بچانے والا ہوگا. اس لیے کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد جو ہوگی وہ عورتوں کی تعداد ہوگی. اس لیے میرے دوستو میں ایک گزارش آپ لوگوں سے کرتا ہوں, اگر بحیثیت باپ یہاں بیٹھے ہیں تو اپنی بیٹی پر سختی کیجئے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے اسے نماز پڑھائیے. آپ کا بیٹا نہیں پڑھتا ہے اسے بھی نماز پڑھائیے. آپ کے گھر کی عورتیں نہیں پڑھتی ہے نماز, اس پر سختی کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کی اس سختی سے اس کا راستہ بدل جائے اور وہ جہنمی والا راستہ چھوڑ کر کے جنت کی طرف ان کا قدم بڑھتے جائے. اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے, جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم کے طرف ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی جب تک وہ نماز قضا پڑھ کے ادا نہیں کریں گے تب تک وہ نماز معاف نہیں ہوگی. اس لیے کہ حد بلوغیت کو پار کرنے کے بعد موت کی آخری سانس تک نماز کسی بھی وقت میں کسی کو معاف ہے ہی نہیں, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. عورتوں کے لیے کچھ چھوٹ ہے, کچھ مدت ہے, کچھ وقت ہے ان کے لیے, لیکن مردوں پر کبھی بھی کسی بھی صورت پر نماز معاف نہیں ہے. اسلام کہتا ہے تم چل سکتے ہو, پھر سکتے ہو, بدن میں طاقت ہے, کھڑا ہو سکتے ہو, کھڑا ہو کر کے نماز پڑھو. اگر کھڑا نہیں ہو سکتے ہو بیٹھ کر کے نماز پڑھو. اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر کے نماز پڑھو. اگر لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو. یعنی موت کی آخری سانس تک نماز معاف نہیں ہے, فرض ہے, ہر حال میں پڑھنا ہوگا. آپ لوگ ہم لوگ سب کوئی اپنے اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ بحیثیت باپ, بحیثیت بھائی, بحیثیت شوہر آپ کی ذمہ داری کیا ہے. کل میدان محشر میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کی گھر کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہے, آپ کے گھر کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں. کل میدان محشر میں سوال آپ سے بھی ہوگا. وہاں ایک بیٹا کہے گا اے میرے باپ اگر تو مجھے سختی کرتا تو یقیناً میرا قدم جو ہے بڑھتا نہیں, یہ سب جو ہے تمہاری غلطی ہے, تم اس کے ذمہ دار ہو. وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. ہر آدمی چاہے گا کہ کدھر سے نیکی مجھے ملے کہ میں پاس ہو جاؤں. ایک باپ تمنا کرے گا میرا بیٹا جہنم میں چلے جائے, اس کی نیکی لے کے ہم جنت میں چلے جائیں. ایک ماں کہے گی اے بیٹی تو مجھے نیکی دے دے, آج میں جنت میں جانا چاہتی ہوں, چاہے تو اس کے بدلے جہنم میں چلے جا. یعنی وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا, کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا. فرض کیجئے جس بچے سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں, جس بیٹا بیٹی سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہیں, اگر آپ ہی کے سامنے سے میدان محشر میں فرشتے اس کو اٹھا کے جہنم کے طرف لے جاتے ہیں, اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں اسی بچے کو جہنم کے طرف فرشتے لے کے جائیں گے, بتائیے اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرے گا. اور یہ بھی بتائیے کیا اس وقت آپ اس کو بچا سکتے ہیں؟ طاقت نہیں ہے کسی کی کہ کسی کو روک لیں گے فرشتوں سے.
کوئی وہاں کسی کا نہیں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، بھیجا کھول کھول کے باہر نکلے گا۔ ایسے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ لیکن فرض کیجئے بحیثیت مسلمان کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور میدان معاشر میں سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کا کہ نماز پڑھ کے آئے ہو کہ نہیں۔ اگر نماز پڑھ کے آئے ہو، باقی اور کام کیے ہو، اس کا اجر آپ کو وہاں ملے گا۔ اگر نماز پڑھ کے نہیں جائیں گے تو اسی میں جب پھنس جائیں گے تو پھر کسی اور کا اجر ملے گا ہی نہیں۔ یعنی سب سے پہلے نماز ہے اور اسی میں پاس ہونا ہے۔ اگر اس میں پاس ہو گئے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر اس میں پاس نہیں ہوئے تو سب کچھ بیکار ہے۔ آج لوگ مسجدوں میں، میلادوں میں، جلسوں میں، عرس میں اکثر جگہ میں کہتا ہے اسلام زندہ باد، اور اس کے گھر میں دیکھیں تو اسلام زندہ باد ہے ہی نہیں۔ کیسے نہیں ہے؟ اسلام زندہ باد تب ہوگا جب آپ کے گھر کے بچے جس پر نماز فرض ہے وہ نمازی مصلی کا بن جائیں گے، اس رات مستقیم پر چلنے لگیں گے، اپنے ایمان کو دیکھ لیں گے کہ میرا ایمان کیا کہتا ہے، میرا اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ جب یہ ماحول آپ کے گھر میں ہوگا تب جا کے اسلام زندہ باد آپ کے لیے ہوگا۔ صرف مسجدوں میں جا کے کہہ لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں نہیں بھی تو 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، 6 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں، 30 لاکھ سے زیادہ علماء ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ مدرسہ ہے، اور نمازی 2% ہے۔ 2% نمازی ہے، 98% ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر نہیں آتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت آئے گی کیسے؟ جب اللہ کا فرما برداری کریں گے تب آئے گی، ورنہ رب کہتا ہے کہ مجرموں، خاکیوں، پاپیوں، دنیا گھوم کے آئے ہو نا، آؤ آج میدان محشر میں جمع ہو۔ اس وقت جو ہے مجرموں کو چھانٹ کر کے، پاپیوں کو چھانٹ کر کے، بے نمازیوں کو چھانٹ کر کے مومنوں کی جماعت سے الگ کر دے گا، اور رب کہے گا جاؤ تم لوگ جہنم میں، اور مومنوں کو جنت میں بھیجے گا۔ اور ایک اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو کچھ جنتی لوگ جو ہے جنت کے کھڑکی سے جو ہے جہنم کے طرف جھانکیں گے اور دیکھیں گے کہ دیکھیں ذرا جہنم میں ہوتا کیا ہے۔
दुनिया में था तो बहुत सुनता था कि जहन्नम में ये होगा, ये होगा, ये होगा, बड़ा बड़ा सांप होगा, बिच्छू होगा, जलाया जाएगा, काटेगा, ये होगा। जन्नती सोचेगा कि चलो ज़रा देखते हैं कि आज जहन्नम में होता क्या है। जन्नत के खिड़की से जब झांकेंगे जहन्नम के तरफ तो क्या देखेंगे? अरे फला इब्न फला मुसलमान था बेनमाज, फला इब्न फला मुसलमान था जहन्नम में जल रहा है, ये भी फला इब्न फला मुसलमान है, ये भी फला इब्न फला मुसलमान है, ये लोग जहन्नम में क्यों जल रहा है? इतने में जन्नती हो करके वो सवाल करेंगे कि ओ लोगो, तुम तो दुनिया में मुसलमान था, ईमान लाया था, कलमा पढ़ा था, कलमा पढ़ा था, ईमान लाया था, फिर तुम जहन्नम में क्यों जल रहे हो? तुझे तो जन्नत में होना चाहिए। वो जहन्नमी कहेगा कि लोगों क्या बताएं, हम दुनिया में रह करके वक्त के अंदर नमाज नहीं पढ़ते थे, इस वजह से अल्लाह ताला ने मुझे जहन्नम में डाल दिया। क्या कहेगा? ये नहीं कहेगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि उसका जवाब ये होगा कि वक्त के अंदर रह करके नमाज नहीं पढ़ते थे, यानी वक्त गुजरने के बाद पढ़ते थे, इस वजह से अल्लाह ताला ने मुझे जहन्नम में डाला है। तो मेरे दोस्तों ज़रा इस हदीस से, ज़रा इस बात से इस पर गौर कीजिए कि जो वक्त गुजार करके पढ़े उसका ये हाल है, तो जो नहीं पढ़ता है इसका क्या हाल होगा? हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आज कहते हैं ना, अल्लाह रहमान है वहाँ बख्श देगा, अल्लाह रहीम है बख्श देगा। तो क्या हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये खबर नहीं थी कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह सत्तार है? उनको भी खबर थी, लेकिन हजरत अम्मा आयशा जो है रात भर भर रोती थी अल्लाह के खौफ से, और यही दुआ करती थी कि मौला कल बरोज़े महशर तू मेरी मगफिरत फरमा, मेरी बख्शिश फरमा और मुझे जन्नत अता फरमा। वो हजरत आयशा जिनकी पाकीज़गी को अल्लाह ताला कुरान में कई आयतों के अंदर बयान किया है, वो आयशा जिनकी तहारत की गवाही कुरान देता है, वो आयशा जिनकी तहारत और पाकी की गवाही जो है कुरान की सूरत दे रही है, उनका ये हाल था। और आज की औरतें ना नमाज पढ़ती है, ना इबादत करती है, ना पाकी का मसला मालूम है, ना कुछ और दीन का काम करती है, इनका ख्याल है कि हम भी जन्नत में चले जाएंगे। कुछ करनी धरनी नहीं है, कभी कभी नमाज पढ़ के, कभी कभी रोज़ा रख करके ये ख्याल लेकर के बैठी है हम भी जाएंगे, इंशाअल्लाह तुम भी जाओ, अल्लाह करे कि तुम जाओ, तुम्हारे सदक़े में हम भी जाएं, आप भी जाएं। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, अगर वहाँ रब हिसाब लेने पर आ गया तब क्या होगा? अगर अल्लाह ताला व अदल के साथ आया, इंसाफ करने पर आ गया, तो हर वक्त के बारे में हिसाब देना होगा, हर लम्हा के बारे में हिसाब देना होगा। रब पूछेगा मेरे बंदे कहाँ नमाज पढ़ के आए हो, कहाँ क्या करके आए हो, कहाँ झूठ, कहाँ सच, कहाँ गीबत, कहाँ चुगली, कहाँ क्या करके आए हो, सारी बातों का हिसाब देना होगा। आज मुआशरे में क्या होता है, पहले के ज़माने में दो चार औरतें अगर एक जगह जमा हो जाती थी तो उनका मुंह जो है बंद नहीं रहता था। एक बादशाह था, उन्होंने अपने नौकर चाकरों से कहा कि आज ही कल सुबह सवेरे जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा मेरी बारगाह में उसे मैं इनाम दूंगा। लोग गए घर, दिन रात भर सोचे, सुबह आए तो क्या कहते हैं कि बादशाह सलामत, मैं रात में ख्वाब में आसमान के ऊपर जाके घूम रहा था। कहा कि अच्छा बैठो। दूसरा कहने लगा हज़रत बादशाह मैं रात में ख्वाब में समंदर के अंदर जाके मोती चुन रहा था। कहा कि तुम भी बैठो। तीसरा खड़ा हुआ, कहा कि बादशाह मैं जब आ रहा था सुबह तो रास्ते में मैं दो तीन औरतों को एक जगह खड़ा होकर के देखा और वो तीनों अपना मुंह बंद करके चुपचाप खड़ी थी। कहा कि सबसे बड़ा झूठा यही है।
عورتیں کبھی ایک جگہ جمع ہو جائے تو یہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتی ہے، لیکن آج کے دور میں یہ کام مردوں نے لے رکھا ہے۔ آج کے دور میں یہ کام مردوں کے پاس آیا ہے۔ اگر دو تین حضرات کہیں جمع ہو جاتے ہیں، اب یہ اس کی برائی کھولے گا، اس کی چگلی یہ کرے گا، اس کی غیبت یہ کرے گا، اب یہ کوئی مزے سے سنے گا، کوئی مزے سے بولے گا۔ ذرا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ میدان محشر میں تب تک بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ اس آدمی کو وہ آدمی آپ کو معاف نہ کر دے جس کی برائی دنیا میں کیا گیا، چاہے عورت کی برائی ہو یا مرد کی برائی ہو، یا عورت کی چگلی ہو یا مرد کی چگلی ہو، جس کی چگلی کیا ہے جب تک یہ معاف نہیں کر دے گا تب تک حساب میدان محشر میں آگے نہیں بڑھے گا۔ اور اگر یہ معاف کر بھی دیا تو میدان محشر میں سب سے پیچھے جنت میں جانا ہوگا۔ پہلے کا خیال بھول جائیے۔ اسی لیے برائی کرنا چھوڑیے۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، سب سے بڑا یہ گناہ ہے، اور آج کے دور میں یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں، اگر کسی مومن کو تکلیف دے کر کے نماز پڑھو گے، تمہاری نماز تمہارے سر سے اوپر تک نہیں جائے گی۔ تم دعا کرو گے، تمہاری دعا تمہارے سر سے اوپر نہیں جائے گی۔ اب یہاں تکلیف مومن کو کیا دیں گے؟ بھائی بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی ہے، بھائی بھائی میں کیس چل رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے، یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی سے کوئی بناؤ نہیں ہے، کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ آقا تو فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر کسی مومن کو تکلیف دے کر کے تم عبادت کرو گے، تمہاری عبادت آسمان تک نہیں پہنچے گی۔ اگر بھائی سے کر لو گے تب کیا حال ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہم زیادہ دن رہنے نہیں آئے ہیں، بہت ہی کم دن رہنے آئے ہیں۔ اسی میں ہم کو اچھا عمل کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے احسن عملا، اے لوگو بہت نیک عمل کر کے تم کو اس دنیا سے جانا ہے، اس لیے کہ جب اس دنیا سے جاؤ گے پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا کہ دوبارہ کبھی نیکی اپنے سے کر لے، خود سے ایک بھی نیکی نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ اس لیے یہ موقع ہے، یہ موقع غنیمت ہے، یہ موقع بہت اچھا ہے۔ آپ بھی عمل کریں، ہم بھی عمل کریں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جو ہے اللہ کے خوف سے اور میدان محشر کو یاد کر کے روتی تھی اور کہتی تھی کہ مولا میری بخشش فرما، میری خطا معاف فرما، میری بخشش فرما اور مجھے جنت عطا فرما۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کتنی بار ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں روئے ہیں، کتنا گر گرائے ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، جو کرتا ہے وہی اللہ کا نیک بندہ ہے، وہی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اور میرے دوستو، بحیثیت باپ سے بھی میں ایک بات کہوں گا، آپ کے گھر میں جو عورت ہے، لڑکی ہو یا عورت ماں بہن کوئی بھی شکل میں ہے، آپ اس کو پردے کا سخت تلقین کیجئے اور سختی کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے فاطمہ، میں معراج کی رات میں جو ہے کچھ عورتوں کو الٹا لٹکاتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے سر کو جو ہے گرم پانیوں میں کھولاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس عذاب کو دیکھ کر کے میں رو رہا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، اگر آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے یا جو بھی ہے، ان کو پردے کی سختی کیجئے اور پردے کی تلقین کیجئے، کھلے سر اس کو گھومنے مت دیجئے، ہمیشہ پردے کی سختی میں اس کو رکھیے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے۔ آپ سے پہلے جو ہے بڑے بڑے راجا آئے تھے، بڑے بڑے مہاراجا آئے تھے، ان کی بھی بیوی تھی، ان کی بھی بیٹی تھی، ان کی بیوی اور بیٹی اور ماؤں کے لیے جو ہے ہزاروں کنیزیں رہتی تھی، کوئی جو ہے اس کے نقاب اٹھانے کے لیے، کوئی اس کا پائل اٹھانے کے لیے، کوئی اس کا سنگھار اٹھانے کے لیے، ہزاروں عورتوں کو وہ کنیز بنا کے رکھتی تھی، ہزاروں عورتوں کو وہ نوکرانی بنا کے رکھتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں کسی رانی
کا کوئی نام لینے والا ہو تو دکھاؤ، کسی مہارانی کا کوئی نام لینے والا ہو تو دکھاؤ، کوئی فلاں بادشاہ کی بیگم کا کوئی قبر کہیں پر موجود ہو تو دکھاؤ، کسی کا نام و نشان باقی نہیں ہے، کسی کے قبر میں جا کے فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ عورتیں جو بادشاہ کی بیٹی ہوتی تھی، بادشاہ کی بیوی ہوتی تھی، ان کے نہانے کے لیے ہلدی چندن کا انتظام کیا جاتا تھا، دودھ سے اس کو نہلایا جاتا تھا، لیکن ایک دن وہ بھی مر گئی ہے، ایک دن وہ بھی قبر کے اندر گئی ہے، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، آج اس کے قبر پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی آج آپ دنیا میں ہے، آپ بھی چلے جائیں گے، آپ کے قبر پر بھی جانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے قبر کو یاد رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، آپ ہوں گے، آپ کا عمل ساتھ ہوگا، جو عمل ہوگا وہی آپ کا کام دے گا، عمل اگر گڑبڑ ہوا وہی عمل کا حساب دیتے دیتے جہنم میں جانا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے عمل پر دھیان دیجئے اور اپنے گھر والوں پر بھی دھیان دیجئے کہ ان لوگوں کو ہم جنت میں سمیٹ کر کے کیسے لے کے پہنچیں گے، اس بات پر غور کیجئے، ورنہ بحیثیت باپ میدان محشر میں اگر آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ میدان محشر میں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیے گا، آپ کے سامنے سے آپ کے بیٹا کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کے گھر کے لوگوں کو فرشتہ جہنم کے طرف لے کے جائیں گے۔ روکنے کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہوگی، روکنے کی ہمت آپ کے اندر نہیں ہوگی۔ اگر یہ طاقت لگانا ہے تو اسی دنیا میں رہ کے لگا لیجیے۔ ہم پر، آپ پر، سب پر ضروری ہے کہ ہم بحیثیت باپ یا بحیثیت بھائی یا بحیثیت شوہر یا بحیثیت دادا جو بھی ہے، اپنے اپنے گھر پر دھیان دیجئے اور کہیے کہ ہمارا گھر رہے گا اور ہمیشہ اسلام زندہ باد ہمارے گھر کے اندر رہے گا۔ میرے دوستو، اپنے اپنے گھر پر دھیان دیجئے، اپنے اپنے اعمال پر دھیان دیجئے۔ آج شادیوں میں دیکھیے تو ہماری گھر کی عورتیں اکثر بے پردہ ہو کر کے گھومتی ہیں، اکثر عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہے۔ کل میدان محشر میں سوال اس سے بھی ہوگا، پوچھا اس سے بھی جائے گا کہ شریعت کو تم نے چھوڑ کر کے کس کی پیروی کیا تھا۔ آج ہماری گھر کی، آپ کی گھر کی عورتیں جو ہے کسی دنیا دار کی پیروی کر رہی ہے، لیکن پیروی تو اس کو حضرت فاطمہ زہرا کا کرنا چاہیے تھا۔ وہ فاطمہ کہ اللہ کے خوف سے وہ اس طرح پردہ کیا ہے کہ ان کے پردے کو بھی چاند سورج نے نہیں دیکھا ہے، اور وہ فاطمہ اللہ نے اس کو مقام اتنا عطا فرمایا، مرتبہ یہ دیا کہ آج بھی مسجدوں میں جب تک تمہارا امام، تمہارا خطیب حضرت فاطمہ کا نام نہیں لے لیتا ہے، تب تک اس کا خطبہ بھی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ پردے کے بنیاد پر ان کو مقام ملا، اس لیے پردہ ضروری ہے۔ شادیوں میں اکثر اس بات پر دھیان رکھیے کہ شریعت کیا کہتی ہے، شریعت ہمیں کیا اجازت دیتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن کی بے حرمتی میں سارا کچھ ختم ہو جائے، اس لیے کہ ایک دن آپ کو خوشی ملے گی اور ہر دن کے لیے آپ کو سزا بھگتنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، پردے کا خیال رکھیے، اپنے گھر پر دھیان دیجئے کہ کون بچے بڑے ہو گئے ہیں، اس کو نماز سکھائیے، اس کو روزہ سکھائیے، اس کو نہانے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا فرائض، ان سب کو ان کو بتائیے۔ کیونکہ میرے بھائی، جب تک آپ اپنے سے کوشش نہیں کیجیے گا، دین آپ کے گھر میں کیسے پہنچے گا، شریعت کیسے آپ کے گھر کے لوگ سیکھیں گے؟ صرف کلمہ پڑھ لینے سے نہیں ہوگا، شریعت کو سمجھنا ہوگا۔ اگر کوئی ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو پاکی حاصل کرنے کے لیے 3 فرض ہے، اگر یہ تینوں فرض کو ادا نہیں کرتے ہیں یا ان میں سے ایک بھی چھوٹ جاتا ہے، تب تک وہ پاک نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کو ادا نہیں کر لے گا۔ اب یہ ادا کیسے کرے گا، اس کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ غسل میں 3 فرض ہے، پہلا کلا کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا پورا بدن میں بھگنا، پانی ڈالنا۔ اگر ان تینوں میں سے ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے،
اگر کوئی فرائض میں کمی رہتی ہے تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا، اگر غسل مکمل نہیں تو آپ پاک نہیں ہوئے، اور جب پاک نہیں ہوئے تو آپ عبادت کرنے کے لائق بھی نہیں ہوئے۔ تو میرے دوستو یہ سب باتیں آپ کے گھر کے اندر آئے گی کیسے؟ آپ کو سیکھنا ہوگا اور پھر گھر میں سکھانا ہوگا۔ وضو میں 4 فرض ہے، اگر وضو میں 4 فرض ہے، ان میں سے 3 آپ کر لیتے ہیں یا کوئی بھی کر لیتا ہے، ایک چھوٹ جاتا ہے، اس کا وضو نہیں۔ اب جب وضو نہیں تو وہ نماز پڑھنے کے لائق بھی نہیں، اور اس کی نماز ہوگی بھی نہیں۔ تو ان باتوں کو کیسے سیکھیے گا؟ جو جانتے ہیں اس بات کو، اس سے سیکھا کیجئے، سیکھ کر کے اپنے گھر کے بچوں کو سکھائیے کہ وضو میں 4 فرض ہے۔ پہلا کیا ہے؟ چہرہ دھلنا، دوسرا ہاتھ کانیوں سمیت، تیسرا مسح، چوتھا پیر۔ یہ 4 باتیں جو ہے وضو میں جو ہے فرض ہے۔ جب تک ان 4 کو اچھی طرح سے ادا نہیں کر لیں گے تب تک وضو نہیں ہوگا، اور جب تک وضو نہیں ہوگا تب تک نماز بھی نہیں ہوگی، اور جب نماز نہیں ہوگی تو پھر میدان محشر میں اس کا حساب ہوگا، پکڑ بھی ہوگی۔ اگر آپ کے گھر کے بچے وضو نہیں کرنے جانتے ہیں تو میدان محشر میں یہ بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اس کو سکھایا کیوں نہیں، آپ نے اس کو سمجھایا کیوں نہیں۔ اب یہ 2 باتیں جو ہیں فرض ہے وضو میں اور غسل میں۔ یہ وضو بھی فرض ہوتا ہے، غسل بھی فرض ہوتا ہے۔ پاک ہونے کے بعد جب کوئی ناپاکی کے طرف چلے جاتے ہیں اس کا وہ غسل جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس پر فرض ہوتا ہے کہ ہر کام سے پہلے غسل کیجئے۔ غسل کرنے کے بعد جب وہ فرائض کو ادا کرتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں۔ اب پاک ہونے کے بعد اس پر کیا فرض لاگو ہوتا ہے؟ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ اب پھر نماز پڑھنے جائیں گے، اگر اسی غسل کے وضو سے جب تک آپ کا وضو بچتا ہے تب تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس غسل کے فرائض سے، اور جیسے ہی وضو ٹوٹا پھر اب جو ہے پھر الگ سے وضو بنائیے۔ تو میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔